سر آج کی نوجوان سو کالڈ لبرل اپنے آپ کو کہلوانا شروع ہو گئی ہے، سو کالڈ اوپن مائنڈڈ کہلوانا شروع ہو گئی ہے، حیا نہیں رہی، سر سے دوپٹے اتر گئے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم اوپن مائنڈڈ ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز کہاں سے بندے کے اندر آئی ہے. کیونکہ بندہ سیکھنے کے لیے اسکول میں جاتا ہے، کالجز میں جاتا ہے، یونیورسٹیز میں جاتا ہے. اب کیا ہے کہ سمجھانے کا تعلق پروفیسر کے ساتھ ہے کہ وہ تربیت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر آپ اداروں کے اندر چلے جائیں نا، آپ کو بہت پڑھے لکھے پروفیسرز ملیں گے، لیکن جینے کا ڈھنگ کیا ہے، مینرز کیا ہیں، وہ جو اخلاقیات ہیں، وہ جو دین کی تعلیمات تھی، وہ بالکل بھی اس کا درس جو ہے نا وہ نہیں دیا جاتا ہے. تو اسی لیے پھر کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر یہ نعرے بھی لگے، میرا جسم میری مرضی ہے. وہ کیوں لگے ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تعلیم دی جا رہی، اب میں پچھلے دنوں اوریا مقبول جان کا تزیہ سن رہا تھا، بڑے مشہور صحافی ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے، کہتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر سالانہ کی بنیاد میں ہزاروں لڑکے اور ہزاروں لڑکیاں وجود باری تعالیٰ کا انکار کر رہی ہیں. یہ کیوں کر رہی ہیں؟ حضرت والا دیکھو نا کہ یعنی کہ آپ کالج جاتے ہو، کس کے لیے جاتے ہو؟ یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو جو علم آپ کو رب رسول سے دور کر دے وہ علم تو نہیں ہے، وہ تو فتنہ ہے. اقبال نے اسی چیز کو بیان کیا نا، اس نے کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. اور میرے سے یقین کرے یونیورسٹیز کے لڑکے رابطے کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک نے میرے سے رابطہ کیا، اس نے کہا حضرت والا کہ جب میں یونیورسٹی نہیں جاتا تھا، گجرات یونیورسٹی کا لڑکا تھا، انہوں نے ختم نبوت کانفرنس کرائی، میں ادھر گیا تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب میں پرسنلی اپنی بات کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ میں جب یونیورسٹی نہیں جاتا تھا میں تہجد گزار تھا، میں جب یونیورسٹی نہیں جاتا تھا نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرتا تھا. کہتا حافظ صاحب تہجد بھی جاتی رہی، نماز کی ادائیگی بھی جاتی رہی ہے. تو پھر میں نے اسی سے کہلوانا چاہا، میں نے کہا یار یہ دل کس طرح بگڑا ہے؟ تو اس نے کہا وجہ یہ ہے آنکھ بگڑ گئی ہے. اس لیے اقبال نے کہا نا نگاہ پاک ہے تو پاک ہے دل بھی، کہ حق نے دل کو کیا ہے نگاہ کے پیرو. اب دیکھیں نا، اب یعنی کہ حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا کہ سکاف لیا جائے، یہ لیا. اب انڈیا کے اندر ایک مسلمان لڑکی جو ہے یعنی کہ اس کے خلاف جو چند گنڈوں نے پراپوگنڈا کیا اور جو اس کو یعنی کہ پریشر میں لانے کی کوشش کی ہے، ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے. آپ ادھر غور کریں کہ ہر مسلمان جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار وہ اور کس کے لیے کھڑی ہوئی؟ پردے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. تو کیا ہم اپنے گھر اس چیز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ آپ اس کے لیے تو کھڑے ہو رکھے ہیں. یہی چیز ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اتنا نوجوانوں کے اندر نفسیاتی بیماریاں پھیل چکی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا کوئی درد دل سنے ہیں، لیکن حضرت والا کون یعنی کہ ان کی سنے اور کون ان کو سمجھائے؟ جب سمجھانے والا بھی اس حد تک جا چکا ہے کہ وہ بھی یہ دیکھتا ہے چونکہ یہ لڑکا ذرا امیروں کا ہے اس لیے اس کی طرف ذرا زیادہ توجہ دینی ہے، یہ اگرچہ پڑھنے والا ہے یہ ذرا غریبوں کا ہے، اس کو اگنور کرنا ہے. تو جب ہم اپنے مستقبل کا اپنے ہاتھ سے خود کباڑا کر رہے ہیں تو پھر وہ یہی ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اقبال کا وہی پاکستان ہے جس کا خواب دیکھا گیا تھا؟ آج کے موجودہ دور کے اندر دیکھیں، نا امید تو بندے کو تو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ پاکستان تو وہی ہے نا. ہاں جی بالکل صحیح بات. نہیں پاکستان تو وہی ہے نا. دیکھو داتا صاحب بھی یہیں پر ہیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی یہیں پر ہیں. لیکن تو کسی نے کہا تھا نا یہ دن دیکھے ہیں اپنی غفلت کی ہی بدولت. پاکستان تو یعنی کہ جس طرح لیا گیا تھا ہمارے بڑوں نے بڑا ستھرا دیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم تقسیر در تقسیم ہوتے گئے. یعنی نظریات کو بھی اس تک یعنی کہ ہم لے گئے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی نظریاتی اختلاف بھی پیدا ہو گیا نا تو ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب ہم آپ کے جنازے کے اندر نہیں آئیں گے. اور پھر جو ہمارے پاس آ کے بیٹھنے والے تھے ہم نے ان کو اتنا شخصیت پرست بنا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بس جس کو یعنی کہ ہم تسلیم کرتے ہیں نا، جہاں پہ ہم نے ہاتھ دے دیا ہے بس یہی یہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جو کسی مسلمان کے اندر یعنی کہ خوشی پیدا کرے ہے، یعنی اس کا دل خوش کرے، اللہ تعالیٰ 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب. آپ مجھے بتائے ہیں کہ حضرت والا صرف وہی مسلمان ہے جو آپ کے حلقہ احباب کے اندر ہے، کوئی دوسرا کوئی مسلمان نہیں ہے. یعنی کہ اپنے آپ کو ہم جتنا نارمل کریں گے. اب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، پوری قوم جو ہے نا حضرت والا وہ اسی کو لے گی یہ بڑا نمازی ہے. کیا صرف نماز پڑھنے والوں نے جنت کے اندر جانا ہے؟ کیا صرف حج کرنے والوں نے جنت کے اندر جانا ہے؟ اب یہ سیاستہ کی روایت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے تو میرے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے.
یعنی جہنم کی آگ کا حرام ہو جانا. اب رسول اللہ نے یہ نہیں کہا جو نماز پڑھنے والا ہے, یا یہ نہیں کہا کہ حج کرنے والا. اب دیکھو نبی پاک نے کن چیزوں کا ذکر کیا. نمازی کی بڑی فضیلت ہے, حاجی کی بڑی فضیلت ہے, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں حضور نے کن چیزوں کا ذکر کیا. میرے نبی پاک نے فرمایا جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا نا, پہلی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جو بڑا ملنسار ہے. کیسی چیز ہے, بالکل. یعنی کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یار مجھے تو کوئی جاننے والا نہیں بیٹھا ہوا, او بھائی میرے نہیں جاننے والے کلمے کی وجہ سے نسبت تو ہے نا, لو سلام, ٹھیک ہے نا, آپ جاتے ہو. اب دیکھو دین کتنا ایزی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 20 لوگوں سے سلام لے ہے, ہو مسلمان ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اس دن کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب غور کریں, یعنی کہ آپ سلام لیں گے نا کسی سے, اب آپ آئے ہیں میرے پاس میں, آپ کی پرسنالٹی سے ہو سکتا ہے, یعنی کہ فطری عمل اس طرح کا ہوتا ہے, بندہ اندر سے کہتا ہے اگر میں آ گیا ہوں اب میرا وجود ہو سکتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا کم ہو جائے, ان کا زیادہ ہو جائے, ان کی پرسنالٹی زیادہ ہے, لیکن جب میں آپ سے ملوں گا نا سلام لوں گا, کوئی گفتگو شنیز ہوگی, ہو سکتا ہے کوئی جملہ اثر کر جائے, میں کہوں گا نہیں میں نے تو کچھ اور سمجھا جائے, یہ تو کچھ اور ہے. اب نبی پاک نے جو دوسری چیز کا ذکر کیا, میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے, فرمایا وہ جو نرم اخلاق والا ہے. اب یہاں پر دیکھیں ہمارے سوشل میڈیا پہ اتنی تماشبینی شروع ہو چکی ہے, کسی بندے میں آپ نے کوئی برائی دیکھی ہے نا, اب تعلیمات کیا ہے اسلام کی ہے یہ تو غور کرو. یعنی ہر بندہ میں نبی پاک کا عاشق, میں صحابہ کا عاشق, میں اہل بیت کا عاشق, او بھائی میرے ان کی تعلیمات تو دیکھو ہے. اب حضرت امام حسین نے ایک شخص کو دیکھا وضو ٹھیک نہیں کر رہا تھا, آپ نے یہ نہیں کہا اوے تیری اتنی عمر ہو گیا تمہیں وضو کرنا نہیں آتا. ابھی دیکھو نا اس یہ ہمارا سمجھانے کا طریقہ, لیکن قربان جائیں حضرت امام حسین نے کس طرح سمجھایا, کہنے لگے کہ میں وضو کرنے لگوں, دیکھو ذرا میں ٹھیک کرتا ہوں. اب انہیں تو ٹھیک ہی کرنا تھا, یعنی نرم اخلاق دیکھیں یار, کسی کو سمجھانا بھی ہے اس کے دل کا کباڑا تو نہیں نہ کرنا, اس کا دل تو نہیں نہ توڑنا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کسی مسلمان کا دل توڑنا ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نے چھوڑ دی ہیں, پھر ہمارا کوئی لڑکا نوجوان کچھ پڑھ لکھ کے یو کے چلا جائے, میں نے تو ادھر بڑی انسانیت دیکھی ہے, میں نے ادھر یہ دیکھا, میں نے ادھر یہ دیکھا. آپ میری بات کی تائید کریں گے, وہ چاند پہ پہنچ گئے لیکن ان کے والد صاحب بڑھاپے کے اندر اولڈ ہاؤس کے اندر ہوتے ہیں. یہ علم نے ان کو یہ اثر دیا ہے. مجھے کوئی مسلمان دکھائیں حضرت والا کوئی غیرت مند ہو کہ وہ اپنے والد صاحب کو بڑھاپے کے اندر اولڈ ہاؤس میں جب اگر اس کی طبیعت یہ کہے کہ چھوڑ آؤ جی, لیکن وہ اس ڈر سے بھی نہیں جاتا, اسے پتا ہے لوگ مجھے باتیں کر کر کے مار دیں گے. اب مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کس چیز نے اس کو روکے رکھا ہے, نسبت مصطفیٰ نے. تو یہ جو چیزیں تھی جو اسلام کی تعلیمات تھی انہوں نے اپنا لی, تو ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہیں. تو یہ تو نہیں نا حضرت والا کہ ہم سمجھے کہ جناب وہی سب کچھ ہے. اقبال تو وہاں سے پڑھ کے آیا لیکن متاثر نہیں ہو کے آیا, اس نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرگ, سرما تھا میری آنکھ میں خاکم مدینہ و نجف. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یعنی کہ سوشل میڈیا پہ کام کرنے والا ہے, اللہ کے بندو آپ مسکرانا بھی کسی کو سکھا سکتے ہو نا, مسکرا کے بد آپ ایک بات سچی بات بیان کرو ہے, نہ کہ حضرت والا بندہ یہ دیکھے مجھے ویوز کس میں آئیں گے. اب میں چونکہ آپ کے چینل کی توسط سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میں پچھلے دنوں حضرت چونڈا بیان کرنے کے لیے گیا, تو میں چونکہ سوشل میڈیا پہ خود مجھے نوجوان سنتے ہیں, اب ادھر کیا تھا میں نے سب کو مخاطب کر کے کہا, میں کہ یار اگر کسی سے کوئی سبقت لسانی کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے, یہ جائے کہ آپ سوشل میڈیا پہ تماشا لگاؤ, آپ کا مسلمان بھائی ہے نا, آپ اس کے پاس جائیں, اسے جا کے کہیں یار قرآن و سنت کی یہ تعلیمات ہے, آپ باز آ جاؤ ہے, اگلا بھی اس بات کو قبول کرے. لیکن اگر آپ یہ کرو آپ نے اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے کسی مسلمان کا دل توڑے, یہ کہاں کی انسانیت ہے. اب میں نے گفتگو کے درمیان میں کہا یہ جو طرز ہے, طرز مطلب یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے, میں نے کہا یہ جو طرز ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ آپ اس طرح سوشل میڈیا پہ آ کے کسی کی پگڑی اچھالیں. اب کیا تھا جناب والا, ایک چینل والے نا پیچھے سے سارا کلپ کاٹ کے نا تو اس نے یہاں سے لگا دیا یہ جو طرز ہے نا قرآن و سنت کے خلاف ہے, اوپر سے 4-5 علماء میرے مسلک کے لگا کے نا تیر لگا دیا کہ یہ دیکھو جی قاری رمضان صاحب نے فتویٰ دے دیا. اور میں تو یہ کہہ رہا تھا بھائی میرا کسی مسلمان کا دل توڑنا قرآن و سنت کے خلاف ہے, اس نے دیکھو کون سا رنگ. اب مجھے بتائیں جہاں تک اس کا جھوٹ جائے گا, ٹھیک ہے نا, اس پر جو ریئیکٹ کرے گا, اب علماء کے خلاف ان کا ذہن جا رہا ہے, علماء کے خلاف جانا دین کے خلاف جانا ہے. اب غور کریں کہ اس بندے کی ایک کمینگی کی وجہ سے معاشرہ کتنا متاثر ہو رہا ہے. حضرت والا پیسہ جتنے آپ کے مقدر کے اندر ہے نا, اس سے نہ زیادہ مل سکتا ہے نہ کم مل سکتا ہے. تو آپ اگر اس طرح کی بے شرمیاں کریں گے تو آپ تو رب رسول کو ناراض کریں گے. ہو سکتا ہے چند ٹگے کما لو لیکن آخرت میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. بالکل, بہت زبردست, بڑی اچھی گفتگو چلی ان کے ساتھ. جہاد بالنفس کی بھی بات چلی, یہاں پر حیا کی بھی بات چلی, اور بڑی اچھی گفتگو رہی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.